السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. بات کریں گے مستنصر حسین طاہر صاحب سے ان کی ایک اور خوبصورت کتاب پر جس کا نام ہے نانگا پربت. اور نانگا پربت جو ہے ان کتابوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے جو ایک تو ابتدا میں لکھی گئی، یعنی نارتھ کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور ایک آوارہ گرد کی صحیح روح جو ہے یہ ان کتابوں میں آتی ہے. ہنزہ داستان، نانگا پربت، K2 کہانی اور اس طرح کی کتابوں میں. لیکن جو نانگا پربت ہے اس کی یہ سگنیفیکنس ہے کہ یہ بہت ابتدائی سفر ناموں میں شمار ہوتا ہے طاہر صاحب کے. نانگا پربت دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے. 1953 میں اس کو ہرمن بول نے سر کیا. اس کے بعد میسنر کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہوئی. میسنر نے اس کو 3 دفعہ سر کیا اور میسنر کی جو ایک کہانی ہے اس پر ایک فلم ہے نانگا پربت جرمن لینگویج میں. تو وہ بہت خوبصورت فلم ہے. بہت ساری کتابیں اس پہاڑ پہ لکھی گئی، بہت سارے چہرے ہیں اس کے، بہت ساری جہتیں ہیں اس پہاڑ کی. اور اس پہاڑ تک جو طاہر صاحب پہنچے یہ تقریباً 80s یا لیٹ 80s کا زمانہ تھا. یہ طاہر صاحب سے پوچھیں گے. اور نانگا پربت ایک ایسا طلسماتی پہاڑ ہے جس کے حوالے سے بہت ساری دیو مالائی کہانیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہیں، بہت ساری فوک ٹیلز اس کے ساتھ جڑی ہیں. سو نانگا پربت پہ بات کریں گے، نانگا پربت کی کتاب پہ بات کریں گے اور بات کریں گے طاہر صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ طاہر صاحب. نانگا پربت کمال خوبصورت سفر نامہ ہے. اس میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ آوارہ گرد کی روح نظر آتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جب میں نے ایک جگہ جہاں پہ آپ رائے کوٹ بریج سے آپ کا سفر سٹارٹ ہوا ہے تو وہ اس وقت آپ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور آپ کے جو دوست ہیں وہ گلگت سے وہ بھول گئے تھے کہ وہاں سے انہوں نے کوئی کھانا لینا ہے. تو اس طریقے سے ایک عجیب و غریب یعنی، اور اس کے بعد رائے کوٹ سے تتو تک آپ پیدل گئے. طاہر صاحب سب سے پہلے تو جب اس کتاب کی بات کی جائے تو اس میں آپ کے 2 ہم سفر ہیں، ایک مطیع الرحمان ہیں اور ایک نظامی صاحب ہیں. اور مطیع الرحمان صاحب اور نظامی صاحب کس طرح آپ کے ساتھ گئے، آپ نے ان کو قائل کیا، پہلے کیا وہ گئے ہوئے تھے؟ اور اگر آپ پہلے یہ تعارف کروا دیں اپنے ہم سفروں کا اور ان کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا. مطیع الرحمان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اچھا، اس سے پیشتر کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سفر نامہ نگار جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ ایک سفر وہ خود کرتا ہے مطلب 10 دن کا، لیکن جب اسے لکھتا ہے تو 5-6 مہینے یا سال بھی لگ سکتا ہے. دیٹ مینس کہ وہی سفر ایکسٹینڈ ہو جاتا اور وہ 1 سال تک اس سفر میں رہتا. جی بالکل. ایک تیسری جو آپشن تمہاری وجہ کر کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ تمام پھر ریوائیو کر رہی ہو میری میموریز. تو میں اب تیسری مرتبہ وہ سفر پہ نکلا. تو مطیع الرحمان کے بارے میں پوچھا. مطیع الرحمان جن مولوی صاحب سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا، میں مسجد میں گیا تھا ڈائریکٹ، اسکول میں نہیں گیا تھا، تو ان کا بیٹا تھا. اور اس کی شخصیت کو بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ فطور تھا پورے خاندان میں، اور اسی وجہ کر کے وہ انٹرسٹنگ بندہ تھا. جن کے دماغ میں فطور ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہے، جن کے نہ ہوں تو وہ تو بالکل نارمل لوگ، مطلب مجھے کبھی کوئی انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتی نارمل لوگوں سے. تو مطیع الرحمان بہت جس کو کہتے ہیں لاؤبالی قسم، اسٹیٹ انشورنس میں بہت بڑا افسر تھا. ایک دم اس نے ہاتھ دیکھنے شروع کر دیے. ملک صاحب تھے ایک پامسٹ، ان سے ٹریننگ حاصل کی، پھر بڑا اچھا پامسٹ بن گیا. پھر پامسٹری کے اوپر کتاب لکھی، اس کا دیباچہ میں نے ویسے لکھا تھا، اور اس نے بہت انسسٹ کیا کہ میں آپ کا ہاتھ بھی اس میں دینا چاہتا ہوں، وہ جو پرنٹس وغیرہ تھے. تو میں چونکہ یقین نہیں رکھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی قسمت خود ہی بناتے ہیں، لکیروں سے نہیں بنی ہوتی. لیکن دیباچہ وہ میں نے پورا لکھا. پھر اس کو میں لے گیا نارتھ پہ. اچھا، اس سے پہلے وہ گندھارا میں انٹرسٹیڈ تھا، اس سے پہلے وہ اینٹیکس میں انٹرسٹیڈ تھا، پھر سکوں کے اوپر آیا. چنانچہ اس کی بدلتی رہتی تھی، آج وہ کچھ ہے، کل کچھ اور ہے. اور فائنینشیل حوالے سے اتنا کیئرلیس بندہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اگر کمی ہے پیسے کی تو کسی دوست سے 3-4 ہزار روپیہ ادھار لیا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور دوست کو ملنے جانا ہے، اس کے لیے خوراک لے گیا 3,000 روپے کی، مطلب اس قسم کا وہ تھا. تو وہ میرا رفیق تھا اور اس کی اپنی ایڈیوسنکریسیز تھی. اور پہلا ہمارا سفر جو تھا وہ اس کے لیے تھا فیری میڈوز کے لیے. تو فیری میڈو میں مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھنا پڑتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ سڑک نہیں تھی. تو بورڈر ریج جو ہے اس کو کراس کرنا ہوتا.
اچھا کوئی آئیڈیا نہیں. میں نے وہ بس جس طرح میں ایک ویم پہ چلا جاتا ہوں نا کہ نذیر صابر کی میز تلے کرومر لیک کی تصویر ہے تو اس پہ فدا ہو گئے اور اس کے بعد راتوں میں وہی نظر آنے کے جانا ہے وہاں. تو اسی طرح فیری میڈو کا جب میں نے حوالہ پڑھا باہر کی کتابوں میں لونلی پلانٹ وغیرہ میں, یہاں بہت کم لوگوں کو میرا خیال خبر ہی نہیں تھی کسی کہ بھئی وہاں جانا ہے. تو جی ایم بیگ کا بیٹا جو ہے اکرام, اس سے بات کی. خیر اس نے کہا کہ جی میں وہاں سے تاتو ہے جگہ, وہاں سے پورٹر منگا دوں گا. وہ لمبی کہانی ہو, میں لکھ چکا ہوں. تو صبح سویرے ہم 3 بجے وہاں سے شروع ہوئے اور بورڈر رج کے بارے میں ہرمن بہل جو ہے جس نے کانکر کی جرمن نانگا پربت جو ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ اٹ واز ون آف دا ورسٹ ریجز آئی ہیو ایور کراسڈ, کیونکہ بالکل یوں کر کے وہ تاتو کا نالا جو گندک کا اس کے اوپر یہ کھڑی ہے اور ایک چھوٹا سا رستہ ساتھ جا رہا اور ذرا سی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 11 بجے وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو یو کین ڈائی آف تھرسٹ. اس قسم کی سچویشن تھی. متی صاحب جو تھے وہ بالکل ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگا, حالانکہ مجھ سے بہت جوان تھا. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ 11 بجے کے قریب وہاں پنڈی سے گلگت جاتا ہے جہاز. جب وہ ہم بورڈر رج کے اوپر تھے اور پیاس بہت لگی ہوئی تھی, بہت برا حال تھا, سمجھ نہیں آتی تھی, پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کون سی جگہ پہنچنا ہے, کوئی آئیڈیا نہیں تھا نا. تو اوپر سے جہاز گزرا تو متی نے بڑی سیریسلی جہاز کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں کبھی اس تارڑ کے ساتھ نہ جانا, یہ مجھے جان بوجھ کے لے کے آیا. ہی واز ویری سیریس, یہ مجھے مروانا چاہتا ہے یہاں پہ. ایکچولی میرے والد صاحب نے بچپن میں اس کو پھینٹی لگائی تھی بہت, تو اس نے ذہن میں رکھا کہ میں نے بدلا دینا ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, یہ مجھے یہاں لے کے آ گیا ہے صرف اس لیے کہ اس نے مجھے مروا دینا. تو بعد میں وہ تھوڑا سا نارمل ہوا. تو یہ مطیع الرحمان تھا, اس کی بڑی ٹریجک اینڈ بھی بڑا ٹریجک ہوا. بلکہ عرفان جاوید نے اس کی شخصیت پہ بڑا اچھا خاکہ ایک لکھا ہے, اور بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. ایک رات 11 بجے گھنٹی ہوئی, میں لیٹا ہوا تھا, اٹھا, میں گیا باہر, مطیع الرحمان کھڑا, ہاتھ میں ایک بلندہ. طاہر صاحب یہ میں نے ناول ابھی مکمل کیا, اس کو اس سال کا نوبل پرائز مل رہا ہے. اچھا یہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی فنی بات ہے, ہی ول بی ویری سیریس اباؤٹ اٹ, اور آپ اس کو پڑھیں. میں نے کہا یہ پبلش نہیں ہوا کہ نوبل کس طرح مل جائے گا. کہنے کا ہو جائے گا, خود ہی کریں گے, یہ میں بھیجوں گا نا ان کو, تو یہ ڈیفینیٹ ہے. اور پھر آپ بہت فخر کریں گے مجھ پہ کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ لٹریچر میں نوبل پرائز ملا. تو میں نے وہ پڑھا اور حیرت انگیز حد تک وہ ٹھیک تھا ناول, وہ اتنا برا نہیں تھا. چنانچہ اس کے بعد وہ بھول بھال گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر اس کو پرانے دروازوں کا شوق ہو گیا, وہ مطلب کہ پورے پاکستان میں گھوم رہا ہے. گھڑیوں کا شوق ہو گیا, بے شمار وہ جیبی گھڑیاں لے آیا, میرے پاس بھی 2-3 پڑی ہیں. اچھا اس کی فینٹسی یہ ہوتی تھی ٹو گیٹ رچ, اور وہ کہتا تھا یہ گھڑی میں نے لی ہے 500 کی, یہ لندن کے کرسٹی میں بکے گی $50,000 میں. اس طرح وہ بے شمار پیسے خرچتا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک دفعہ 8-10 منیچر پینٹنگز لے آیا بڑی, کہیں گے یہ مجھے بڑی سستی مل گئی, اور آپ کو پتہ ہے منیچر کی بڑی قیمت ہے, اور یہ مطلب ہے کہ $1 لاکھ میں بکے گی کم از کم. میں صرف 10,000 فی میں دے کے آیا ہوں, $1,00,000 میں 10 پینٹنگ. تو میں نے ان کو دیکھا تو باقاعدہ ان میں سے کچھ کا پینٹ گیلا تھا, کہتا تھا 1000 سال پرانی. تو بہرحال میں اس کو یاد کرتا ہوں بہت, اس کی ایڈیوسنکریسیز کو, اور لیکن ہی واز ویری گڈ کمپینین شپ. طاہر صاحب ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی, یعنی بہت ہی ارلی مطلب ان کی وفات ہو گئی تھی؟ بس ہاں, ہی واز ینگ, ہی واز ایٹ لیسٹ 10 years younger than me. تو وہ سیریسلی نہیں لیتا تھا چیزوں کو نا, مطلب کہ اگر اس کو شوگر تھی اس کو تھوڑی بہت, اس کو سیریسلی نہیں لے گا. تو کہے گا کہ اس شوگر کا علاج یہ ہے کہ جی بھر کے آپ مٹھائی کھائیں, وہ کھانا شروع کر دیتا تھا. چنانچہ اس کا کوئی مطلب کہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. ستوارہ لے گیا تو وہاں پہ کسی نے بتایا کہ وہ سونا اس میں ریت میں, وہ اس کی پوٹلی لے گیا, یہاں پہ مختلف لیبارٹریز کو دکھایا,
انہوں نے کہا کہ جی اس میں بہت کم ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اب پورا وہ میں تلاش کر لوں گا. اس کے نیچے ایک سونے کی کان ہے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے 7 پارہ کا، اور پھر میں آئی ول بی اے بلینئر. تو اس قسم کی فینٹیسیز تھی اس کی. اور طاہر صاحب آپ کے ساتھ جو دوسرے ہم سفر تھے نظامی صاحب، مطلب مطیع الرحمان تو کمال انٹرسٹنگ پرسنالٹی تھے، اور نظامی صاحب بھی بہت دلچسپ کردار تھے. تو نظامی صاحب آپ کے ساتھ وہ بھی پہلی دفعہ گئے تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. نظامی صاحب کو بس برگلا کے لے گئے. ہم لوگ پڑھاتے تھے، لیفٹ کے بندے تھے، شادیاں وادیاں متعدد انہوں نے کی تھیں، ان کی باتیں سناتے رہتے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جانا ہم نے فیری میڈوز تھا، تو ہم ہنزا کریم آباد قلعے کی جانب جا رہے ہیں، تو ایک دم کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بھئی مجھے درد ہو رہا. میں نہیں جا. میں نے کہا کس قسم کا درد؟ کہنے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، مجھے دل کی تکلیف. میں نے کہا نظامی صاحب خدا کا واسطہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے تو بتاتے تو آپ لے کے نہیں آتے تھے. میں نے کہا کہ ہم پہاڑ چڑھنا ہے، وہاں فیری میڈوز جانا، میں آپ کو نہیں لے جا. اچھا، بڑا انسسٹ کیا کہ موت کا تو ایک دن معین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کو وہاں سے ہم نے واپس بھیج دیا. بہت ہی دلچسپ گفتگو سنی آپ نے طاہر صاحب کی، اور ناگا پربت پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے لکھ لے تیری تلاش.